اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، شمائل ترمذی کا آج ہمارا 27ویں سبق کا 5واں حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کا ذکر چل رہا تھا، آج اس کا آخری حصہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ سبق ہمارا صفحہ نمبر 148 سے 152 تک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 28۔ حدیث نمبر 28 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بکری ذبح کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلداری کے لیے اظہار مسرت کے طرز پر فرمایا کہ بظاہر ان لوگوں کو یہ علم ہے کہ ہمیں گوشت مرغوب ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اور بھی قصہ ہے جس کو مختصر کر دیا گیا۔ فائدہ، کہتے ہیں کہ یہ وہ قصہ ہے جو کتب حدیث میں غزوہ خندق کے قصہ میں مذکور ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معجزہ کا بھی ذکر ہے۔ وہ یہ کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھوک کا اثر محسوس کیا، گھر جا کر پوچھا کہ کچھ کھانے کو بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک بکری کا بچہ ہے اور تھیلی میں تھوڑے سے جو ہیں۔ میں نے بکری کے بچہ کو ذبح کیا اور بیوی نے جو پیس کر آٹا گوندھا، گوشت دیگچی میں پکنے کے لیے رکھ کر میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چپکے سے عرض کیا کہ تھوڑا سا کھانا موجود ہے، آپ اور چند رفقا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف لے چلیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تمام اہل خندق میں جو تقریباً 1000 آدمی تھے اعلان فرما دیا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں دعوت ہے، سب چلیں، اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اتنے میں نہ آؤں، دیگچی کو چولہے سے نہ اتارنا اور نہ روٹی پکانا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آئے اور دیگچی پر دم کیا، جس کی وجہ سے اس قدر برکت ہوئی کہ اس دیگچی میں سے برابر سالن نکلتا رہا اور آٹے سے برابر روٹیاں پکتی رہیں۔ خدا کی قسم 1000 آدمی کھا کر چلے گئے اور دیگچی میں سالن جوش مارتا رہا اور اس آٹے سے برابر روٹیاں پکتی رہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نمبر 29۔ حدیث نمبر 29 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک انصاری عورت کے مکان پر تشریف لے گئے۔ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بکری ذبح کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ تناول فرمایا۔ اس کے بعد کھجور کی چنگیری میں کچھ تازہ کھجوریں لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بھی کچھ تناول فرمایا۔ پھر ظہر کی نماز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے نماز ادا کی۔ پھر واپس تشریف لانے پر انہوں نے بچا ہوا گوشت سامنے رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول فرمایا اور عصر کی نماز کے لیے دوبارہ وضو نہیں کیا، اسی پہلے وضو سے نماز ادا فرمائی۔ فائدہ، اس حدیث سے بھی آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو نہ ٹوٹنے پر استدلال کیا جاتا ہے۔ نیز دن میں 2 مرتبہ کھانے کا اثبات بھی اس حدیث سے کیا جاتا ہے، لہذا جن احادیث میں 2 مرتبہ کا انکار گزرا ہے وہ کہنے والے کے اپنے علم کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی توجیہ ہو سکتی ہے کہ ان میں 2 مرتبہ پیٹ بھرنے کا انکار تھا، 2 مرتبہ کھانے کا انکار نہ تھا کہ تھوڑا سا دوبارہ کھا لیا گیا۔ حدیث نمبر 30۔ حدیث نمبر 30 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے، ہمارے یہاں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے تناول فرمانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے وہ بھی نوش فرمانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا کہ تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو، تم مت کھاؤ۔ وہ رک گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے رہے۔ منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے تھوڑے سے جو اور چقندر لے کر پکائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے مناسب ہے۔ فائدہ: اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسباب کی رعایت توکل کے منافی نہیں، چنانچہ احیاء العلوم میں اس کو مفصل لکھا ہے، اس کے ترجمہ میں جس کا دل چاہے تفصیلات دیکھ لے۔ حدیث نمبر 31۔ حدیث نمبر 31 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لا کر دریافت فرمایا کرتے تھے کہ کچھ کھانے کو رکھا ہے؟ جب معلوم ہوتا کہ کچھ نہیں تو فرماتے کہ میں نے روزہ کا ارادہ کر لیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس ایک ہدیہ آیا رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کھجور کا ملیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو روزہ کا ارادہ کر رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا۔ اس حدیث سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک تو یہ کہ نفلی روزہ کی نیت صبح کے وقت بھی آدھے دن تک ہو سکتی ہے، بشرطے کہ اس سے پہلے کوئی عمل روزہ کے منافی نہ کیا ہو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمانے پر نیت فرمائی۔ یہ مذہب حنفیہ، شافعیہ وغیرہ کا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ نفل روزہ کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے۔ اس مسئلہ میں یہ حدیث ہمارے موافق ہے، لیکن جب ایک معتبر امام کا خلاف ہے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ نفلی روزہ کی نیت بھی رات ہی کو کر لی جائے۔ البتہ کوئی عارض پیش آ جائے تو دوپہر سے پہلے دن میں بھی نیت کرنے کا مذائقہ نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نفلی روزہ رکھے تو اس کے توڑ دینے کا اختیار ہے۔ یہ مذہب شافعیہ کا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک قرآن شریف کی آیت "لا تبطلوا اعمالکم" اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو کی بنا پر روزہ، نماز، کوئی عمل توڑنا جائز نہیں۔ لیکن اس حدیث سے چونکہ روزہ کا توڑنا معلوم ہوتا ہے، اس لیے دونوں چیزوں پر عمل اس طرح کیا جائے گا کہ اگر کوئی ضرورت اور مجبوری درپیش ہو تو اس حدیث کی وجہ سے اس میں گنجائش سمجھنی چاہیے، اور بلا ضرورت توڑنا جائز نہیں۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے بھی یہی ظاہر ہے۔ بعض علماء نے حدیث کے اس جملہ کا کہ روزہ رکھنے کا ارادہ کر رکھا تھا یہ مطلب بیان فرمایا ہے کہ پختہ نیت نہیں فرمائی تھی، البتہ ارادہ تھا کہ آج روزہ رکھ لوں گا، لیکن بندہ کے نزدیک پہلی توجیہ اچھی ہے۔ مسئلہ: اگر کسی ضرورت سے نفل روزہ توڑ دینے کی نوبت آئے تو حنفیہ کے نزدیک کسی دوسرے وقت قضا کرنا واجب ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس کی تصریح ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تھا کہ کسی دوسرے دن قضا کر لیجیو۔ حدیث نمبر 32۔ حدیث نمبر 32 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی کا ٹکڑا لے کر اس پر ایک کھجور رکھی اور فرمایا کہ یہ اس کا سالن ہے، اور نوش فرمایا۔ فائدہ: چونکہ کھجور کا سالن کے موقع پر کھانا متعارف نہیں تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرما دی کہ اس سے سالن کا کام بھی لیا جا سکتا ہے اور زندگی کے چند ایام کو اس طرح بھی گزارا جا سکتا ہے۔ اس لیے آدمی کو اپنی زندگی کے اوقات کو ایسے مشاغل میں خرچ کرنا جواب دہی اور سرمدی زندگی میں کارآمد ہوں۔ سمجھ کی بات ہے، اور تمام اوقات کو محض پیٹ پالنے میں ضائع کر دینا انتہائی ناسمجھی ہے کہ یہ چند ایام کی زندگی بہرحال گزر ہی جائیں گے اور موت ہر تکلیف کا خاتمہ ہے، لیکن جس تکلیف کے لیے موت بھی نہیں ہے وہ نہایت اہتمام کے قابل ہے۔ حدیث نمبر 33۔ حدیث نمبر 33 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہانڈی اور پیالہ کا بچا ہوا کھانا مرغوب تھا۔ فائدہ: یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال تواضع کی بنا پر تھا کہ اوپر کا کھانا دوسروں کو اول کھلاتے اور ما بقا اپنے لیے پسند فرماتے۔ چنانچہ متعدد واقعات حدیث کی کتابوں میں اس کے شاہد ہیں۔ بعض علماء نے اس کی وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ نیچے کے کھانے میں دہنیت کم ہونے کی وجہ سے ہضم میں سہولت ہوتی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔
جی ناظرین کرام، ہمارا آج کا سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ جی ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن ضرور دبا دیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔